وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، پڑھی ہے ان پر قرآن میں موسیٰ کا قصہ، انہو کان مخلصا، بے شک وہ بھی چنے ہوئے پیغمبر تھے، وکان رسول النبی، اور رسول پیغمبر، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے آواز دی ان کو کوئی طور کی دائیں طرف سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور نزدیک کر دیا اس کو سرگوشی کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور بخش دیا ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو پیغمبر بنا کر۔ آگے سورۃ طٰہٰ میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، خدایا اشدد بہ ازری، خدایا میری کمر مضبوط کر لے اور میرے بھائی ہارون کو استقامت کے ساتھ میرے ساتھ کر لے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور تھے وہ کہ حکم کرتے تھے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے بخش دیا ان کو رحمتوں سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، پڑھیے قرآن میں اسماعیل کا قصہ، انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ کسی شخص کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، تو ان کے انتظار میں 1 سال تک کہتے بیٹھے رہے، تو وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ حضرت اسماعیل کو نہ کتاب ملی نہ صحیفہ، اور پیغمبر جب رسول ہو تو ان کے لیے کتاب یا صحیفہ ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ جواب دیا کہ کتاب ہو یا صحیفہ ہو یا مستقل قوم کے لیے ہو تو بنو جرہم قبیلے کے لیے بھیجے گئے تھے، تیسری شک موجود تھی، مستقل قوم قبیلہ، اس اعتبار سے حضرت اسماعیل کان رسول النبی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور تھے کہ حکم کرتے تھے اپنے لوگوں کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ جس طرح ایک مسلمان کو یہ کہنا ضروری ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، اس طرح یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ جیسے آپ کہتے کہ عقیدے میں نماز ضروری ہے، آپ کہیں زکوٰۃ بھی وہیں دے جہاں پر عقیدے اور عمل کی درستگی موجود ہو۔ ناکارہ اور بدعقیدہ اور بدعمل لوگوں کے ہاں تعاون کرنا معصیت میں شریک ہونا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، پڑھیے قرآن میں ادریس علیہ السلام کا قصہ، انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ سچے پیغمبر تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا تھا ہم نے اونچی جگہ دے کر۔ هُوَ السَّمَاءُ الرَّابِعُ، چوتھے آسمان پہ گئے، کما فی الصحیح۔ ادریس کان یدرس، درس کے بڑے ماہر تھے، فرشتے ان کے درس میں بیٹھتے تھے۔ اللہ اللہ، آیا ادریس علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کا بیان کیا بڑی تفصیل سے۔ فرشتوں نے آپس میں طے کیا کہ حضرت کو جنت کی سیر کرا دیتے۔ فرشتوں نے کہا حضرت چلے آپ کو جنت دکھائے۔ کہا کیسے؟ کہا ہمیں طریقہ آتا ہے۔ کوئی شربت لے آئے، حضرت نے پیا، بے ہوش ہو گئے، فرشتے اٹھا کے لے گئے، جنت پہنچا کے وہاں دوبارہ پلایا، ہوش میں آ گئے۔ ایک جنت، یہ نعیم ہے، یہ دارالسلام ہے، یہ نزلہ ہے، یہ ماوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جنت الفردوس ہے، یہ دودھ کی نہر، یہ شہد کی نہر، شراب کی نہر، یہ پانی کی نہر، اور ہر چیز کھلائی پلائی۔
اخیر میں کہا کہ اب چلے. آپ نے پوچھا کہاں؟ واپس. توبہ، جنت سے کوئی واپس جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے تو قصور کیا تھا اس لیے گئے، میں تو قصوروار نہیں ہوں. کام تو آپ کو ویسے لائے گا، مجھے پتہ نہیں ویسے لائے یا دھکے دے کے لائے، مجھے تو مار کے لائے ہو. نہیں ہم تو ایسے بے ہوش کر کے لائے، آپ کا درس باقی ہے، ابھی بہت باقی ہے. ادریس نے کہا جاؤں گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اور فرشتے بھیجے، انہوں نے دونوں کا موقف سنا. ادریس تو مدرس آدمی تھے، انہوں نے دلائل قوی قائم کی، فرشتوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، چنانچہ وہ جنت میں رہے گا. خود ابن کثیر کا یہی رائے ہے. روح المعانی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَأَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِرَفْعِهِ حِسًّا قَائِلُونَ بِأَنَّهُ حَيٌّ حَيْثُ رُفِعَ وَأَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِرَفْعِهِ حِسًّا قَائِلُونَ بِأَنَّهُ حَيٌّ حَيْثُ رُفِعَ. روح المعانی پارہ 16 صفحہ 106. ادریس علیہ السلام جیومیٹری، الجبرا، علم نجوم، حساب، درزی کا کام، یہ سب حضرت جی لے کے آئے ہیں. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا قِيلَ إِنَّ اللَّهَ رَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ. فتح القدیر جلد 3 صفحہ 338. تفسیر فتح القدیر شوکانی کی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. یہ وہ لوگ ہیں کہ انعام کیا اللہ نے ان پر پیغمبروں میں سے، یہ سب آدم کی اولاد میں سے. وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں میں سے جن کو اٹھایا تھا ہم نے حضرت نوح کے ساتھ. ومن ذریت ابراہیم و اسماعیل، اور ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تھے. وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور چنا. خلف من بعدہم خلف، خلیفہ ہوئے ان کے بعد ایسے نااہل، اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے ضائع کی نماز، واتبعوا الشہوات، پیچھے پڑ گئے شہوتوں کے. فسوف یلقون غیا، پسند قریب جا ملیں گے گمراہی کو. سب سے بڑی تباہی نماز نہ پڑھنا. جب نماز آدمی نہ پڑھے تو پھر ہر گناہ کر سکتا ہے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. جب نماز بھی نہ پڑھے اور شہوتوں میں بھی گرفتار ہو تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. فسوف یلقون غیا. بچانے والا اللہ ہے. الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیے نیک، فاولئک يدخلون الجنۃ، یہ لوگ جنت جائیں گے. ولا یظلمون شیئا، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جنت ہمیشگی کی، وہ جس کا وعدہ کیا اللہ رحمان نے بندوں سے بن دیکھے. انہو کان وعدہ مأتیا، بے شک اس اللہ کا وعدہ آ کے رہے گا. عطایاتی سے مأتی. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے اس میں بیہودہ بات مگر یہ کہ سلام ہی سلام ہو. اللہ اللہ. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے روزی ہوگی اس میں صبح شام. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کو وارث بناتے بندوں میں سے جو ہو تقوی دار. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا تھا جبریل سے کہ آپ زیادہ آیا کریں.
وما جبریل کی طرف سے جواب آیا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں آ سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اس کے اختیار میں ہمارے آگے پیچھے اور درمیان میں، وما کان ربک نسیا، اور نہ ہے تیرا رب بھولنے والا، رب السماوات والارض وما بینہما، اور رب آسمان و زمین کا اس کے درمیان میں، فاعبدہ، اس کو پوجو، واصطبر لعبادتہ، اور جم کے رہو اس کی عبادت پر، هل تعلم له سمیہ، کیا جانتے ہو اس کا ہم نام؟ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت و صفات کا کوئی نہیں ہے ہم نام۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ،